نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ سورہ نجم کی تفسیر ہم سماعت کر رہے ہیں اور آج اس سورہ مبارکہ کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں فرمایا، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور روک رکھا۔ فرمایا افرأیت الذی تولی، تو کیا تم نے اسے دیکھا جو پھر گیا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دین میں پیروی کی تھی۔ جب بعض مشرکین نے اسے آر دلائی اور کہا کہ تو نے اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیا اور تو گمراہ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا میں نے اللہ کے عذاب کے خوف سے ایسا کیا ہے۔ آر دلانے والے کافر نے اس سے کہہ دیا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ کر آئے اور اتنا مال مجھے دے تو تیرا عذاب میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ اس پر ولید جو ہے وہ اسلام سے منحرف اور مرتد ہو کر پھر شرک میں مبتلا ہو گیا، اور جس شخص کو مال دینا ٹھہرا تھا اسے ولید نے تھوڑا سا مال دیا اور باقی سے منع کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھا جو ایمان اور اسلام سے پھر گیا اور اس نے عذاب اپنے ذمے لینے والے کو طے شدہ مال میں سے تھوڑا سا مال دیا اور باقی مال روک لیا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اکثر کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و موافقت کیا کرتا تھا، پھر اس سے پھر گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہترین اخلاق کا حکم فرماتے ہیں۔ اس صورت میں اس آیت مبارکہ کے معنی یہ ہے کہ کیا تم نے اسے دیکھا جس نے تھوڑا سا اقرار کیا اور لازم حق میں سے تھوڑا سا ادا کیا اور باقی حق کی ادائیگی سے باز رہا، یعنی ایمان نہ لایا۔ پھر آیت نمبر 35 میں فرمایا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ کیا اس شخص کے پاس غیب کا علم ہے جس کے ساتھی نے اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لیا ہے، اور اس غیب کے علم کی بنا پر اسے معلوم ہو گیا کہ واقعی اس کا ساتھی اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا اور اس کے اخروی عذاب کو اپنے ذمے لے لے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 36 اور 37 میں فرمایا یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ فرمایا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، یا کیا اسے اس کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ اس آیت میں صحیفوں سے مراد یا توریت شریف کی تختیاں ہیں یا وہ صحیفے مراد ہیں جو توریت شریف سے پہلے نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں کفار قریش سے زیادہ قریب ہے۔ مزید فرمایا گیا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے جس نے احکام کو پوری طرح ادا کیا۔ اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کا بیان ہے کہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورے طور پر ادا کیا۔ اس میں بیٹے کو ذبح کرنا بھی داخل ہے اور اپنا آگ میں ڈالا جانا بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور احکامات بھی داخل ہیں۔ آیت نمبر 38 میں فرمایا وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ الا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔
اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مضمون بیان فرمایا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ذکر فرمایا گیا تھا۔ ارشاد فرمایا وہ بات یہ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور کوئی دوسرے کے گناہ پر پکڑا نہیں جائے گا۔ اس میں اس شخص کے قول کو باطل کر دیا گیا ہے جو ولید بن مغیرہ کے عذاب کا ذمہ دار بنا تھا اور اس کے گناہ اپنے ذمے لینے کو کہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگ آدمی کو دوسرے کے گناہ پر بھی پکڑ لیتے تھے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا تو اسے قاتل کی بجائے اس کے بیٹے یا بھائی یا بیوی یا غلام کو قتل کر دیتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی اور ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی کسی کے گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے پکڑا نہیں جائے گا۔ پھر آگے آیت نے فرمایا اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ مضمون بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ انہی امتوں کے لیے خاص تھا جبکہ اس امت کے لیے ان کا اپنا عمل بھی ہے، اور وہ عمل بھی یہ ہے جو ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کیا گیا ہو۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے اور بھی اقوال موجود ہیں۔ ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ حکم ہماری شریعت میں اس آیت الحقنا بہم ذریتہم سے منسوخ ہو گیا۔ دوسرا قول ہے یہاں انسان سے کافر مراد ہے اور آیت کے معنی یہ ہے کہ کافر کو کوئی بھلائی نہ ملے گی، البتہ اس نے دنیا میں جو بھلائی کی ہوگی تو دنیا ہی میں رزق کی وسعت یا تندرستی وغیرہ کے ذریعے اس کا بدلہ اسے دے دیا جائے گا تاکہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ باقی نہ رہے۔ تیسرا قول مفسرین نے اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ آدمی عدل کے تقاضے کے مطابق وہی پائے گا جو اس نے کیا ہو اور اللہ رب العزت اپنے فضل سے جو چاہے عطا فرمائے۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میت کو نیک اعمال کا جو ثواب پہنچایا جاتا ہے وہ اسے پہنچتا ہے، اور یہ بات کثیر احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ میری والدہ ماجدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر وہ کوئی بات کرتی تو صدقہ دینے کا کہتی، اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب ملے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں ان کے پاس موجود نہیں تھا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی خیرات کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ ارشاد فرمایا پانی۔ انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا ہذہ لأمی سعد، یہ سعد کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اور ایصال ثواب کے درست ہونے پر صحیح العقیدہ علماء امت کا اجماع ہے، اور فقہ کی کتابوں میں بھی بکثرت مقامات پر اس کا جواز ذکر ہے۔ اسی لیے مسلمانوں میں جو یہ معمول ہے کہ وہ اپنے مردوں کو فاتحہ اور سوئم، چہلم، برسی، عرس وغیرہ میں عبادات اور صدقات سے ثواب پہنچاتے رہتے ہیں، ان کا یہ عمل حدیث سے بالکل مطابق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے شریعت کی طرف سے کوئی دن خاص نہیں، بلکہ جب چاہیں جس وقت چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اور اگر عزیز رشتہ داروں یا دوست احباب کی سہولت کے لیے دن معین کر کے ایصال ثواب کیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔
اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ان قریب قیامت کے دن ہر شخص کے اعمال اسے نظر آئیں گے۔ اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال میں اور میزان میں اپنے عمل دیکھے گا۔ اس میں مومن کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے نیک اعمال دکھائے گا تاکہ اسے خوشی حاصل ہو، اور کافر کے لیے وعید ہے کہ وہ اپنے برے اعمال دیکھ کر ان کی وجہ سے غم زدہ ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہوگی کہ اچھے اعمال کو حسین و جمیل شکل عطا کی جائے گی اور برے اعمال کو بری صورت میں ڈھال دیا جائے گا تاکہ انہیں دیکھنا مومن کے لیے خوشی اور کافر کے لیے غم کا باعث ہو۔ مزید آیت میں فرمایا گیا ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، یعنی اعمال دیکھنے کے بعد پھر اللہ تعالی ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بھرپور بدلہ دے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 42 میں فرمایا اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں، کیونکہ تمام مخلوق کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے اور آخرت میں انہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہی نیک اور بد انسان کو اس کے اعمال کی جزا دے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گنہگار کو ڈراتے ہوئے اور نیکوکار کو ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سننے والو، بے شک تمام مخلوق کی انتہا تمہارے رب کی طرف ہے۔ یہ بات اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ گنہگار اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور نیکوکار اپنے نیک اعمال اور زیادہ کرے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، یعنی ایک ہی محل میں مختلف اوقات میں ایک دوسرے کے مخالف دو چیزوں رونے اور ہنسنے کو پیدا کرنے پر اللہ ہی قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی قضا، قدرت اور اس کے پیدا کرنے سے ہیں۔ اس کے علاوہ مفسرین نے اس آیت کے اور بھی معنی بیان فرمائے ہیں، جو کہ یہ ہے کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کر کے ہنسائے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر کے ہنسائے گا، رلائے گا۔ پھر دوسرا یہ معنی ہے اللہ تعالیٰ دنیا والوں میں سے جسے چاہتا ہے ہنساتا ہے اور جسے چاہتا ہے رلاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو نباتات کے ذریعے ہنساتا ہے اور آسمان کو بارش کے ذریعے رلاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 44 میں فرمایا اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا میں موت دی اور وہی آخرت میں زندگی عطا فرمائے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی باپ دادا کو موت دی اور ان کی اولاد کو زندگی بخشی۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو کفر کی موت سے ہلاک کیا اور ایمانداروں کو ایمانی زندگی بخشی۔ پھر آیت نمبر 45 اور 46 میں فرمایا اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفے سے جب اسے ڈالا جائے۔ جب رحم میں نطفہ ڈالا جائے تو اس نطفے سے انسانوں اور حیوانات کے نر اور مادہ دو جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت معلوم ہوئی کہ سانچہ ایک ہے مگر اس میں بننے والے برتن مختلف ہیں، کہ ایک رحم ایک ہی نطفہ مگر کبھی اس سے لڑکا بنتا ہے، کبھی لڑکی، کبھی نر، کبھی مادہ۔ سبحان اللہ۔ آگے آیتوں میں فرمایا اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی، اور یہ کہ وہی شعراء نامی ستارے کا رب ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمے ہے۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا واجب ہے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت میں زندہ فرمانے کا وعدہ فرما لیا ہے، اس لیے اپنے وعدے کو پورا فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کی موت کے بعد زندہ فرمائے گا۔ مزید فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو مال و دولت سے نواز کر غنی کرتا ہے اور قناعت کی نعمت سے بھی وہی نوازتا ہے۔ اور فرمایا گیا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء ایک ستارہ ہے جو کہ شدید گرمی کے موسم میں جوزہ ستارے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔
دور جاہلیت میں خزاعہ قبیلے کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور ان میں سب سے پہلے عبادت کا یہ طریقہ ان کے ایک سردار ابو قبشہ نے جاری کیا۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ سب کا رب اللہ رب العزت ہے، اور جس ستارے کی تم پوجا کرتے ہو اس کا رب بھی اللہ ہی ہے، لہٰذا صرف اللہ کی عبادت کرو۔ آیت نمبر 50 اور 51 میں فرمایا، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا اور سمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک فرمایا۔ قوم عاد دو ہیں، ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، یہ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے تیز آندھی سے ہلاک ہوئے تھے، اس لیے انہیں پہلی عاد کہتے ہیں، اور ان کے بعد والوں کو دوسری عاد کہتے ہیں، کیونکہ وہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ مزید فرمایا گیا وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو تو اس نے کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ سے ہلاک کیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچا۔ پھر آیت نمبر 52 میں فرمایا، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ یعنی عاد اور سمود سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر کے ہلاک کیا، بے شک وہ ان عاد اور سمود سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان میں 1000 برس کے قریب تشریف فرما رہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی اور ان کی سرکشی بھی کم نہ ہوئی۔ پھر آگے فرمایا، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا۔ جس نے ڈھانپ لیا تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ فرمایا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا۔ ان بستیوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں ہیں، جنہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اٹھا کر اوندھا کر کے زمین پر ڈال دیا اور ان بستیوں کو زیر و زبر کر دیا۔ فرمایا فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا، یعنی بستیوں کو الٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو نشان لگے ہوئے پتھروں کی خوفناک بارش سے ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اے بندے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے کی والی جو نعمتیں ہیں وہ بے شمار ہیں، جن میں سے بعض کا جو ہے ہم نے ذکر ابھی سماعت کیا۔ پھر اے بندے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ پھر آیت نمبر 56، 57 اور 58 میں فرمایا، یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ یعنی اے لوگوں، جس طرح پہلے ڈر سنانے والے اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ڈر سنانے والے عظیم رسول ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ ازفت الازفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی۔ یہاں پر ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور جب قیامت قائم ہونے کا وقت آئے گا تو اسے اللہ رب العزت ہی ظاہر فرمائے گا۔ اسی سے متعلق ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اسے وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین میں بھاری پڑ رہی ہے، تم پر وہ اچانک ہی آ جائے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکیوں اور شدتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ انہیں دور نہ فرمائے گا۔ پھر آگے آیتوں میں فرمایا، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو؟ تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ یہاں پر اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی وجہ سے اس قرآن کا انکار کرتے ہو
اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہو، اور اللہ کے نافرمانوں کی جو وعیدیں اس میں بیان ہوئی ہیں انہیں سن کر روتے نہیں، حالانکہ تم نافرمان ہو، اور اس قرآن میں ذکر کی گئی عبرت اور نصیحت انگیز باتوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہو اور اس کی آیتوں سے منہ پھیرتے ہو۔ پھر فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو، اور یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ہے آیات سجدہ میں سے ہے، اور اسے پڑھنے اور سننے والے جو ہیں ان پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے تمہیں جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کیونکہ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ نجم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا الہ العالمین، اے میرے رب کریم، تو ہی جانتا ہے جو ظاہر ہے اور جو پوشیدہ ہے، ہمیں اپنی بارگاہ میں سچا اور خالص بنا دے۔ اے رب کریم، ہمیں خواہشات نفس کے پیچھے چلنے والوں میں شامل نہ فرما، بلکہ ہمیں ہدایت، تقوی اور اطاعت کی راہ پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں یہ شعور عطا فرما کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے، لہٰذا ہماری کوششوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما۔ الہ العالمین، اے رب رحمان، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو نرم کر دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح اس سورت کا اختتام سجدے کے حکم پر ہوا، ہماری زندگی کا اختتام بھی اپنی رضا، عبادت اور ایمان پر فرما۔ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی اپنا قرب نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔